یہ 12 اکتوبر 1492 کی ایک روشن صبح تھی۔ کیریبین کے نیلگوں پانیوں پر جہاں تک نظر جاتی تھی سکون اور فطرت کا راج تھا، مگر افق پر کچھ ایسا نمودار ہوا جس نے ساحل پر بسنے والی تہذیب کے لیے وقت کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ 3 عجیب و غریب دیو ہیکل بحری جہاز جن کے بادبان ہوا سے پھولے ہوئے تھے، لکڑی کے بنے یہ تیرتے ہوئے قلعے آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ساحل پر کھڑے مقامی باشندوں کے لیے، جنہیں ہم آج تائینوں کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک ناقابل یقین، ایک محیر العقول منظر تھا۔ ان کی نسلوں نے کبھی ایسی کوئی شے نہیں دیکھی تھی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں جنہیں وہ درختوں کے تنے کھود کر بناتے تھے، ان تیرتے ہوئے پہاڑوں کے سامنے ہیج تھیں۔ ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے آسمان خود زمین پر اتر آیا ہو، یا سمندر کے دیوتا اپنی سواریوں پر ان سے ملنے آئے ہوں۔ یہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق تھی جو ان کی دنیا میں داخل ہو رہی تھی۔ ان جہازوں پر سوار تھے کرسٹوفر کولمبس اور اس کے ملاح، جو مہینوں کے صبر آزما اور غیر یقینی سفر کے بعد ایک ایسی سرزمین پر پہنچے تھے جس کا انہیں خود بھی گمان نہیں تھا۔ یہ نئی دنیا میں یورپ کی پہلی باضابطہ آمد تھی۔ یہ پہلا رابطہ، یہ پہلا سامنا تاریخ کے ان چند لمحات میں سے جنہوں نے دنیا کا نقشہ اور انسانیت کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ مقامی باشندوں کی وہ حیرت، وہ اجنبیت کا احساس، یہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ ان کی دنیا میں دھات کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کے ہتھیار لکڑی اور پتھر کے بنے تھے۔ انہوں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں دیکھے تھے جو کولمبس اور اس کے ساتھیوں نے پہن رکھے تھے، نہ ہی ایسی داڑیاں، نہ ہی ان کی زبان، اور سب سے بڑھ کر ان کے پاس وہ چمکتی ہوئی تلواریں اور بندوقیں تھیں جو ٹائنو باشندوں کے لیے کسی جادو سے کم نہ تھیں۔ آج ہم تاریخ کی کتابوں اور خود کولمبس کی ڈائری کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پہلے رابطے میں اصل میں ہوا کیا تھا، کولمبس کے ذہن میں کیا توقعات تھیں، اس کا مقامی لوگوں سے واسطہ کیسا رہا، اور سب سے بڑھ کر سونے کی وہ لازوال تلاش، وہ جنون جس نے اس پوری مہم کو ایک ایسا رخ دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ سب ہم آپ کو امریکہ کی تاریخ کی آج کی قسط میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اس تاریخی ڈرامے کا پہلا منظر بہاماس کے ایک جزیرے پر شروع ہوا۔ کولمبس نے سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسے سین سلوڈور کا نام دیا، یعنی مقدس نجات دہندہ، کیونکہ اس جزیرے کی دریافت نے اس کی مہم کو ناکامی کے دہانے سے بچا لیا تھا۔ لیکن اس جزیرے کا اپنے ایک نام تھا جو اس کی اصل باشندے صدیوں سے استعمال کر رہے تھے، گواناہانی۔ یہ کوئی بہت بڑا جزیرہ نہیں تھا، تقریباً 21 کلومیٹر لمبا اور 8 کلومیٹر چوڑا، لیکن قدرتی حسنوں سے مالا مال تھا۔ اس وقت یہ گھنے جنگلات، نمکین پانی کی جھیلوں اور چھوٹی چھوٹی سرسبز پہاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک دلچسپ نظریہ یہ ہے کہ گواناہانی نام کا تعلق اگوانا جانور سے تھا جو شاید اس جزیرے پر کثرت سے پایا جاتا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ اگوانا وہاں سے ناپید ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہاں کے اصل باشندے اور ان کی ثقافت بھی معدوم ہو گئی۔ 12 اکتوبر کی صبح جب یہ جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوئے تو ساحل پر ایک دم ہلچل مچ گئی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر سمندر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ صرف دور سے کھڑے دیکھتے نہیں رہے، تجسس ان پر غالب آ گیا۔ کچھ نڈر نوجوان تیر کر ان تیرتے ہوئے عجوبوں کی طرف بڑھے، جبکہ دوسرے اپنی چھوٹی کشتیوں، جنہیں کنوز کہا جاتا ہے، میں بیٹھ کر قریب آئے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور معصومیت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ وہ ان جہازوں کو، ان پر کھڑے عجیب و غریب انسانوں کو اور ان کے لہراتے ہوئے جھنڈوں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ واقعی کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ ان کا اپنا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا۔ وہ گھاس پھوس اور لکڑی سے بنی جھنپڑیوں میں رہتے تھے۔ موسم کی مناسبت سے ان کے ہاں لباس پہننے کا رواج تقریباً نہیں تھا۔ ان کی بنیادی خوراک مکئی، شکرکندی اور کاساوا تھی جسے وہ خود کاشت کرتے تھے۔ ان کے پاس دھات کے اوزار یا ہتھیار نہیں تھے۔ ان کی دنیا لوہے اور فولاد کی سختی سے ناآشنا تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب کولمبس ایک چھوٹی کشتی میں اپنے چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ ساحل پر اترا۔ مقامی لوگوں نے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کے بجائے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ پہلا سامنا حیرت انگیز طور پر پرامن تھا۔ جلد ہی تحائف کا تبادلہ شروع ہوا۔ بظاہر ایک دوستانہ اور خوشگوار ماحول بن گیا۔ مقامی لوگوں نے کولمبس اور اس کے ساتھیوں کو پینے کے لیے تازہ پانی اور کھانے کے لیے پھل دیے۔ انہوں نے اپنی جزیرے کے سب سے خوبصورت اور قیمتی تحفے پیش کیے، رنگ برنگے طوطے۔ دوسری طرف کولمبس نے انہیں یورپ سے لائے گئے سستی چیزیں دیں، سرخ رنگ کی ٹوپیاں، شیشے کے موتیوں کی لڑیاں اور چھوٹی چھوٹی پیتل کی گھنٹیاں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مقامی لوگ ان گھنٹیوں کی مدھر آواز سن کر بچوں کی طرح خوش اور حیران ہوئے۔ ان کے لیے یہ آواز ایک نئی اور جادوئی چیز تھی۔ لیکن اس دوستانہ ماحول، ان مسکراہٹوں اور طائف کے تبادلے کے پیچھے کولمبس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کیا وہ صرف ایک نئی زمین دریافت کرنے کی خوشی میں مسرور تھا؟ یہاں معاملہ کہیں زیادہ پیچیدہ اور گہرا ہے۔ کولمبس کے ذہن پر 14ویں صدی کے مشہور سیاح مارکو پولو کے سفرنامے کے نقوش بہت گہرے تھے۔ مارکو پولو نے چین، جسے وہ کیتھے کہتا تھا، اور جاپان، جسے وہ سپانگو کہتا تھا، کی دولت کے جو قصے لکھے تھے وہ یورپ میں زبان زدے عام تھے۔ سونے سے بنی چھتوں والے محلات، مسالوں کے ڈھیر اور بے پناہ دولت کی کہانیاں۔ کولمبس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ وہ مغرب کی سمت سفر کر کے ایشیا تک پہنچنے کا ایک نیا اور مختصر راستہ تلاش کرے اور ان امیر علاقوں تک رسائی حاصل کرے۔
تو سان سیلواڈور پر اسے ایسا کیا نظر آیا جس سے اس کی امیدیں جاگ اٹھی؟ اس نے دیکھا کہ جزیرے کے لوگ بہت سادہ ہیں، ان کے پاس کوئی بڑے شہر یا عالیشان محل تو نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ مقامی لوگوں کی ناک میں سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں دیکھ لیں۔ بس یہی ایک چھوٹا سا اشارہ اس کے لیے کافی تھا۔ صرف ان چند بالیوں کو دیکھ کر اسے فوراً یقین سا ہو گیا کہ وہ سپانگو جاپان کے قریب کسی جزیرے پر موجود ہے، جو کہ مارکو پولو نے لکھا تھا کہ سپانگو کے ارد گرد سینکڑوں چھوٹے جزیرے ہیں جہاں سونا پایا جاتا ہے۔ کولمبس کے لیے یہ بالیاں اس بات کا ٹھوس ثبوت تھیں کہ وہ صحیح راستے پر ہے اور بڑی دولت کے خزانے بس چند قدموں کی دوری پر ہیں۔ چند بالیوں نے اس کی پوری سوچ اور آئندہ کے لاہ عمل کا تعین کر دیا۔ اس نے مقامی لوگوں کے بارے میں جو رائے قائم کی وہ اس کی ڈائری کی صفحات میں محفوظ ہے۔ کیا وہ انہیں دوست سمجھ رہا تھا یا مستقبل کے تجارتی ساتھی؟ اس کی تحریروں سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ بالکل مختلف اور دوغلی ہے۔ ایک طرف وہ ان کی سادگی اور مہمان نوازی کی تعریف کرتا ہے، لیکن دوسری ہی سطر میں وہ لکھتا ہے کہ سین سیلواڈور اور آس پاس کے جزیروں کے لوگ تقریباً برہنہ پھرتے ہیں، ان کے پاس لوہے یا اسٹیل جیسے کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ لڑنا نہیں جانتے اور بہت بزدل ہے۔ یہاں تک کہ اس نے یہ تک لکھا کہ صرف 50 مسلح آدمیوں کے ساتھ ان سب کو قابو کیا جا سکتا ہے اور ان سے جو چاہیں کروایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک خوفناک سوچ تھی، ایک طرف دوستی اور تحائف کا تبادلہ اور دوسری طرف انہیں غلام بنانے اور کچلنے کے منصوبے۔ یہ اس وقت کی یورپی استعماری طاقت کی وہ ذہنیت تھی جو نئی دریافت شدہ سرزمینوں کو صرف وسائل اور انسانی غلاموں کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ لیکن اس نے ان کی ایک اور خوبی بھی نوٹ کی، ان کی سخاوت۔ کولمبس اپنی ڈائری میں حیرت سے لکھتا ہے کہ یہ لوگ اپنی چیزوں کے بارے میں اتنے فیاض ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ آپ ان سے جو بھی مانگے وہ فوراً دے دیتے ہیں اور کبھی انکار نہیں کرتے۔ مگر افسوس، کولمبس اور اس کے ساتھیوں نے اس سادگی اور فیاضی کو ان کی کمزوری سمجھا۔ سونے کی تلاش کے جنون میں وہ بے دھڑک ان کی جھونپڑیوں میں گھس جاتے، ان کے سامان کو الٹ پلٹ کر دیکھتے کہ شاید کہیں سونا چھپایا ہوا ہو۔ مقامی لوگ یہ سب دیکھ کر حیران بھی ہوتے اور پریشان بھی، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ پھر بھی انہیں خوش آمدید ہی کہتے رہے۔ شاید وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ آسمانی مہمان آخر چاہتے کیا ہیں اور ان کے اصلی ارادے کیا ہیں۔ لیکن سان سیلواڈور پر ان چند بالیوں کے سوا مزید سونا نہیں ملا۔ جب کولمبس کو یقین ہو گیا کہ یہاں وہ خزانہ نہیں ہے جس کی اسے تلاش ہے، تو اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ہدف اب بھی وہی تھا، سپانگو اور کیتھے۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک ایسا کام کیا جو آنے والے دنوں میں جبر اور استحصال کی ایک طویل داستان کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ اس نے جزیرے سے 6 مقامی باشندوں کو زبردستی پکڑ کر قیدی بنا لیا اور جہاز پر قید کر دیا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ انہیں ہسپانوی زبان سکھا کر گائیڈ کے طور پر استعمال کرے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ اسے سونے کی سرزمین سپانگو اور چین کا راستہ بتائیں۔ اسے یقین تھا کہ انہیں ضرور معلوم ہوگا، مگر المیہ یہ تھا کہ ان بیچاروں نے تو کبھی ان جگہوں کا نام تک نہیں سنا تھا۔ کولمبس اشاروں سے سونے اور کسی بہت بڑی سلطنت کے بارے میں پوچھتا رہا۔ مقامی قیدیوں نے اس کے اشاروں سے اندازہ لگایا کہ شاید وہ کسی قریبی بڑے جزیرے کی بات کر رہا ہے جس کا انہیں علم تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسی بڑے جزیرے کی طرف اشارہ کیا جو در حقیقت آج کا کیوبا ہے۔ یوں کولمبس کیوبا کی طرف روانہ ہوا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ جاپان یا چین کی سرزمین کے قریب پہنچ رہا ہے۔ 28 اکتوبر 1492 کو وہ کیوبا کے ساحل پر اترا۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہی سپانگو ہے یا پھر سرزمین چین۔ یہاں بھی اس نے مارکو پولو کے بتائے ہوئے عالی شان شہروں، پگوڈاز اور سونے کے محلات کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے اپنے 2 آدمیوں کو اندرونی علاقہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے بادشاہ سے مل سکیں۔ لیکن وہ جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کوئی سونے کے شہر نہیں بلکہ گھاس پھوس کی جھونپڑیوں پر مشتمل گاؤں ہیں، اور لوگ ایک عجیب سی سوکھی پتی کو لپیٹ کر اسے آگ لگا کر اس کا دھواں پیتے ہیں۔ یہ یورپ کا تمباکو سے پہلا تعارف تھا۔ یہاں بھی ساحل کے لوگوں کے پاس ویسی ہی سونے کی معمولی بالیاں تھیں اور کچھ خاص نہیں۔ اس پر کولمبس کو شدید مایوسی ہوئی۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب اسے مارکو پولو کی باتوں کی سچائی پر شک ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا مارکو پولو نے سب جھوٹ لکھا تھا؟ اسی مایوسی میں اس نے 5 دسمبر کو کیوبا سے ایک اور جزیرے کی طرف سفر شروع کیا، اب بھی کسی افسانوی شہر کی تلاش میں۔ اور پھر قدرت کا کرنا دیکھیے، مخالف سمت کی ہوائیں چلیں اور اس کے جہازوں کو ایک اور بڑے جزیرے کی طرف لے گئیں جو کیوبا سے کوئی 100 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ 6 دسمبر کو وہ اس جزیرے پر پہنچا۔ مقامی لوگ اسے آئیتی یعنی پہاڑی سرزمین کہتے تھے۔ کولمبس نے اسے نام دیا لا اسلا اسپانیولا یعنی ہسپانوی جزیرہ، جو بعد میں بگڑ کر اسپانیولا بن گیا۔ آج اس جزیرے پر 2 ممالک ہیں، ڈومینیکن ریپبلک اور ہیتی۔ یہ ویسٹ انڈیز کا دوسرا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ جب کولمبس وہاں پہنچا تو وہاں اراواک نسل کے تائنو باشندوں کی ایک بڑی اور خوشحال آبادی تھی۔ انہوں نے بھی کولمبس اور اس کے ساتھیوں کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا، وہی دوستانہ رویہ، وہی تحائف کا تبادلہ۔ لیکن ہسپانیولا پہنچ کر کولمبس کی امیدیں ایک بار پھر جاگ اٹھیں۔ یہاں اسے مقامی لوگوں کے پاس سان سالواڈور اور کیوبا کی نسبت زیادہ سونا نظر آیا۔
پھر ایک مقامی سردار نے، جسے وہ کیسیک کہتے تھے، کولمبس کو سونے کا بنا ہوا ایک ماسک تحفے میں دیا۔ یہ چیزیں دیکھ کر کولمبس کی بے صبری اور بڑھ گئی۔ اسے پکا یقین ہونے لگا کہ یہاں بہت سونا ہے اور یہ مقامی لوگ جانتے ہیں کہ اسے کہاں سے نکالنا ہے۔ یہاں کولمبس کے کچھ مذہبی خیالات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ چونکہ بہت مذہبی تھا تو اس نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ شاید ہسپینیولا ہی بائبل میں مذکور وہ علاقہ ہے جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سونا آتا تھا، یعنی اوفیر کی سرزمین۔ اسے لگتا تھا کہ بائبل کی کہانیوں سے باہر کوئی دنیا ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا وہ ہر نئی چیز کو اپنی پرانی مذہبی اور جغرافیائی تصویر میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی سے وہاں سے بڑے پیمانے پر سونا نکالنا ممکن نہیں تھا۔ جو سونا تھا وہ زیادہ تر دریاؤں کی ریت میں باریک ذرات کی شکل میں تھا، جسے مقامی لوگ محنت سے چھان کر اکٹھا کرتے تھے۔ یہ کوئی فوری طور پر ملنے والی دولت نہیں تھی۔ اگرچہ آج ہمیں معلوم ہے کہ ہسپانیولا معدنیات سے مالا مال ہے، صرف ہیتی والے حصے میں ہی اربوں ڈالر کے سونے، چاندی اور تانبے کے ذخائر کا اندازہ لگایا گیا ہے، لیکن 15ویں صدی میں ان ذخائر تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اس دوران مقامی لوگوں سے تعلقات میں بھی بگاڑ کے کچھ واقعات پیش آئے۔ ایک جھڑپ کا ذکر ملتا ہے جس میں کولمبس کے عملے نے 2 مقامی آدمیوں کو صرف اس لیے مار دیا کہ انہوں نے یورپیوں کے کہنے پر اپنے تیر کمان ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کوئی بڑا تصادم اس وقت تک نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ ایک حادثہ بنا۔ کرسمس کا دن تھا، 25 دسمبر 1492 میں۔ کولمبس کا سب سے بڑا جہاز سانتا ماریا ہسپینیولا کے ساحل کے قریب رات کے وقت ایک چٹان سے ٹکرا کر پھنس گیا۔ لہروں نے اسے اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ جہاز بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اب اس کے پاس صرف 2 چھوٹے جہاز رہ گئے تھے، نینا اور پنٹا۔ ان 2 چھوٹے جہازوں میں سارا عملہ واپس اسپین نہیں جا سکتا تھا، جگہ کم تھی۔ اس مسئلے کا حل کولمبس نے یہ نکالا کہ سانتا ماریا کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو استعمال کر کے ساحل پر ایک قلعہ تعمیر کیا جائے۔ اس نے اس قلعے کو لا ناویداد یعنی کرسمس کا نام دیا کیونکہ یہ کرسمس کے دن تباہ ہونے والے جہاز کی لکڑی سے بنا تھا۔ کولمبس نے اپنے تقریباً 39 ساتھیوں کو وہاں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جنہیں سخت ہدایات تھیں کہ وہ مقامی لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں، سونے کی تلاش جاری رکھیں اور یہ پتہ لگائیں کہ سونے کی کانیں کہاں ہیں۔ یہ نئی دنیا میں پہلی یورپی آبادی یا فوجی چوکی تھی۔ قلعہ بنانے کے بعد 16 جنوری 1493 کو کولمبس اپنے باقی 2 جہازوں پر سوار ہو کر اسپین کے لیے روانہ ہوا۔ واپسی کا سفر آسان نہیں تھا۔ طوفانوں نے جہازوں کو تقریباً ڈبو ہی دیا تھا۔ اس سفر میں اس نے ایک اور ظالمانہ کام کیا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ مزید مقامی امریکیوں کو زبردستی غلام بنا کر لے گیا۔ ان بیچاروں کا انجام بہت برا ہوا۔ انہیں جہاز پر بہت ہی خراب حالات میں رکھا گیا۔ سردی، بیماری اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ان میں سے کئی غلام بنائے گئے مقامی امریکی راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ جو چند زندہ بچے انہیں اسپین میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ بہت زیادہ سونا تو اسے نہیں ملا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور لے گیا تھا کہ اسپین میں جو لوگ اس کی مہم پر شک کرتے تھے وہ اس کا مذاق نہ اڑا سکیں۔ اس کے پاس کچھ سونے کے نمونے، کچھ مسالے، تمباکو کے پتے، کچھ عجیب نظر آنے والی سبزیاں جیسے مکئی اور آلو، اور وہ چند مقامی امریکی تھے جنہیں اب انڈین کہا جا رہا تھا، کیونکہ کولمبس اب بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ انڈیا کے قریب کسی علاقے سے آیا ہے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ دکھا سکے کہ اس نے ایک نئی دنیا ڈھونڈی ہے۔ جب وہ مارچ 1493 میں واپس اسپین پہنچا تو اس نے بڑا دعویٰ کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس نے ایشیا تک پہنچنے کا مغربی راستہ ڈھونڈ لیا ہے اور وہاں بے تحاشا سونا اور دولت ہے۔ اسپین کے بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے اس کے دعووں کو مان لیا۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ایڈمرل آف دی اوشن سی کا خطاب دیا اور دیگر مراعات سے نوازا۔ کولمبس راتوں رات اسپین کے امیر طبقے کا حصہ بن گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فورٹ ناویداد میں جو 39 آدمی چھوڑے گئے تھے ان کا کیا بنا؟ جب کولمبس 1 سال بعد اپنی دوسری کہیں زیادہ بڑی مہم کے ساتھ واپس آیا تو اسے قلعہ جلا ہوا اور اپنے تمام ساتھیوں کی لاشیں ملی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے سونے اور عورتوں کے لالچ میں مقامی آبادی پر بے پناہ ظلم کیا، جس کے نتیجے میں مقامی قبائل نے متحد ہو کر ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ ہسپانیولا اور دوسرے جزیروں کے وہ لاکھوں مقامی باشندے جن سے کولمبس کا سامنا ہوا تھا، ان کا مستقبل کیا تھا؟ یہ پہلا رابطہ جو اتنا پرامن شروع ہوا تھا وہ اتنی جلدی تباہی، غلامی، بیماری اور نسل کشی میں بدل گیا کہ صرف چند دہائیوں کے اندر کیریبین کے لاکھوں مقامی باشندوں کا نام و نشان کیسے مٹ گیا؟ اصل کہانی شاید ان لوگوں کی ہے جو پہلے سے وہاں موجود تھے اور جن کی دنیا ان آسمانی مہمانوں کی آمد کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم کیسے بن گئی۔ یہ سب ہم آپ کو امریکہ کی تاریخ کی چوتھی قسط میں بتائیں